نے آمین فرما دیا بیٹھ جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. بمنے بے سر و سامان مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد. حضرت علامہ صاحب کی لکھی ہوئی منقبت کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. جتنے شیوخ و پیر ہیں یا غوث المدد، جتنے شیوخ و پیر ہیں یا غوث المدد. آپ بھی کہہ دیں جتنے شیوخ و پیر ہیں یا غوث المدد، یا غوث المدد. سب تم سے مستنیر ہے یا غوث المدد، یا غوث المدد، یا غوث المدد. جود و سخا میں آپ کا کوئی نہیں جواب. کہو نا سبحان اللہ. میں نے کہا آپ کہیں چلے جاتے ہیں، آپ حاضر ہیں، سنیں محبت سے فرمائیں سبحان اللہ. جود و سخا میں آپ کا کوئی نہیں جواب، اہل عطا کی میر ہے یا غوث المدد، یا غوث المدد میرے یا غوث المدد. دنیا کے قید و بند سے آزاد کیجئے، دنیا کی قید و بند سے آزاد کیجئے. ہم آپ کے اسیر ہیں یا غوث المدد، یا غوث المدد میرے یا غوث المدد. ہے منکشف حضور پہ حالت غلام کی، ہے منکشف حضور پہ حالت غلام کی. بس آپ دستگیر ہیں یا غوث المدد، یا غوث المدد میرے یا غوث المدد، یا غوث المدد میرے یا غوث المدد. ہے تاجدار مملکت معرفت حضور، ہے تاجدار مملکت معرفت حضور. سب اولیاء وزیر ہے یا غوث المدد، یا غوث المدد میرے یا غوث المدد. ابر کرم کی طرح برستے ہیں ہر جگہ، ابر کرم کی طرح برستے ہیں ہر جگہ، ابر کرم کی طرح برستے ہیں ہر جگہ. بخشش میں بے نظیر ہے یا غوث المدد، یا غوث المدد میرے یا غوث المدد.
آدائے دین کی سمت سے ملت کے جسم پر آدائے دین کی سمت سے ملت کے جسم پر آدائے دین کی سمت سے ملت کے جسم پر پیوستہ کتنے تیر ہیں یا غوث المدد یا غوث المدد میرے یا غوث حضرت گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم بے پناہ خوش نصیب ہیں کہ آج ہماری مسجد میں روحانیت کا وہ عظیم تاجدہ وغیرہ ہے جس کے چہرے کی زیارت کی عبادت ہے. میں ان کے خاندان کی عظیم خدمات سے قدر واقف ہوں. صرف پاکستان کی زمین پہ قیام ہی کے زمانے سے نہیں بلکہ مجد فسانی کی مقدس تاریخ کے حوالے سے سلسلہ نقشبندیہ نے جو عظیم کارہائے نمایاں صرف بر صغیر میں نہیں افغانستان میں ازبکستان میں تاجکستان میں اسی طریقے سے ترکی کی سرزمین پر ان تمام ممالک میں جو گہرے اثرات مرتب کی ہیں تاریخی اعتبار سے وہ تاریخ کا بہت روشن باب اور بہت نمایاں باب ہے. حضور مجد فسانی نے اپنے ایک روحانی فرزند کو پاکستان بننے سے پہلے بر صغیر کی زمین پر صرف اس لیے بھیجا تھا کہ سلسلہ نقشبندیہ کی روحانی برکات سے وہ پورے بر صغیر کو آشنا کر سکیں. یہی وجہ ہے کہ آج جہاں جہاں بھی نقشبندی علماء پائے جاتے ہیں یا مشائخ پائے جاتے ہیں یا ارباب قدر پائے جاتے ہیں وہ ان کے در کے فیضیات. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ تحقیق. ان کے عظیم جد کریم افغانستان کی سرزمین سے پاکستان یا بر صغیر زمین پر تشریف لائے. پہاڑوں کی زمین سے صحراؤں کی زمین پر فطرت کے تقاضوں کی کرتا ہے نگہبانی. فطرت کے تقاضوں کی کرتا ہے نگہبانی یا بندے صحرائی یا مرد کوہستانی. اور یہاں دونوں قدریں موجود ہیں, مرد کوہستانی بھی اور بندے صحرائی بھی. کوہستان کی سرزمین سے تشریف لائے جہاں ان کے بزرگوں نے لالا و گل کھلائے تھے پتھروں کی زمین پر. اور پھر پاکستان یا بر صغیر کے صحرا کو انہوں نے روحانیت کے گلزار سے معمور فرما دیا اور آج ہزاروں باغ ہیں جو کھلے ہوئے ہیں. کوئی بھی نقشبندی سلسلہ ایسا نہیں ہے جو ان کے دامن کرم سے وابستہ نہ ہو. یہ اصل ہیں اور بقیہ سب فرع ہیں. ابھی گفتگو ہو رہی تھی, میں ایک ذات کو تاریخ کے اعتبار سے عظیم تر ذات سمجھتا ہوں اور وہ ذات ہے حضرت امیر ملت جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ. یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں 30 کے بعد 1930 کے بعد ایک بڑی بھیانک تحریک چلی تھی اور وہ تحریک شدی سنگٹھن کی تحریک تھی. یہ وہ تحریک تھی کہ جس تحریک میں انگریزوں کی سازش کی بنیاد پر ہندوستان میں مسلمانوں کو ہندو بنانے اور مرتد بنانے کا کام شروع کیا گیا تھا اور ایک دو نہیں لاکھوں افراد مرتد ہو چکے تھے. یہ اگر نہ رکتا یہ سلسلہ تو آج ہندوستان کا نقشہ بالکل مختلف ہوتا. نہ ہم ہوتے نہ آپ ہوتے, سب کچھ بدل چکا ہوتا, نہ پاکستان ہوتا.
اس لیے کہ ارتداد کے بعد یہ کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ مذہب کی بنیاد پہ کوئی زمین حاصل کی جا سکتی ہے یا دو قومی نظریے کی بنیاد پہ کوئی سرزمین سامنے آ سکتی، مگر محدث علی پوری کا عظیم احسان ہے اور پھر ان کے عظیم شیخ کا جن کی روحانیت کی برکتوں سے وہ سرزمین میں تشریف لائے حضور مفتی اعظم ہند میرے شیخ حضرت صدر الفاضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا نعیم الدین مولانا بادل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت دوسرے بہت سے علماء نے مل کر کے اس قسم کا استحصال کیا۔ نہ صرف یہ کہ جواب دیا بلکہ ان کی اسٹیج پہ چڑھ کر کے انہوں نے باضابطہ روحانی مقابلے کی دعوت دی اور باطل کو شکست دیا اور اس طرح سے فتنہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس میں بہت بڑا رول ہے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب اللہ تعالیٰ، اس لیے وہ تنہا نہیں آتے بلکہ اپنے ساتھ آوان و انصار کی اور مجاہدین کی فوج لے کر اترتے تھے ہندوستان کی سرزمین پر، اور یہی روش آپ کے جد امجد کی تھی جیسا کہ مجھے بتایا گیا اور میں جانتا ہوں، اور اس روحانی فوج کی بنیاد پر ایک بہت بڑی باطل قوت کو شکست ہوا، اور آج بھی یہ تحریک چل رہی ہے۔ کاش کوئی مفتی اعظم ہوتا اور کاش کوئی محدث علی پوری ہوتا، کاش کوئی فیض یافتہ ہوتا اس عظیم بارگاہ سے جس بارگاہ کی خدمت کر کے نالین درست کر کے محدث علی پوری نے اتنا عظیم مقام حاصل کیا تھا۔ یہ عشق کی ایک شاہراہ ہے۔ آپ جانتے ہیں ان کا طرز عمل کیا تھا؟ وہ دیوانے تھے مدینہ طیبہ کے، شمار نہیں کیا ان کے سفروں کے، یوں ہی چل پڑتے تھے پوری جماعت کے ساتھ۔ یہ درد، یہ سوز دروں، یہ آہ دل، یہ نالے نیم شبیر، یہ محبت رسول کس سلسلے نے پیدا کی تھی؟ یہ مجدد کا وہ سلسلہ تھا جو پاکستان کی سرزمین پہ آج بھی باغ و بہار کی طرح سے موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ سیدنا مجدد الفسانی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی دنیا میں کہیں بھی کوئی باطل تحریک الہاد کی اٹھی ہے تو سلسلہ نقشبندیہ نے اس باطل تحریک کو ہمیشہ دفن کیا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پہ جہانگیر کے اکبر کے دور سے لے کے جہانگیر کے دور تک جو تحریک اٹھی تھی دین الہی کی، اگر مجدد نہ ہوتے تو آج وہاں ایک باطل مگر وہ ذات جس کا عالم یہ تھا کہ گردن جو کہ جس جہانگیر کے آگے وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، انہوں نے نہ صرف یہ کہ جہانگیر کو اسلام سے آشنا کیا، سبحان اللہ، وہ جو اپنے آبا و اجداد کی روایت باطل پرست تھا جس نے انہیں قید میں ڈالا، وہی طور پہ کہ اس کے دور میں سجدہ ہوتا تھا بادشاہوں کا۔ مجدد الفسانی کو بلایا گیا لیکن انہوں نے سجدہ نہیں کیا بلکہ کھڑے ہو کے گئے۔ وہ سور، علماء سور جو درباروں پڑھ رہے تھے، ان کا کہ یہ بڑا گستاخ ہے، بادشاہ کا احترام نہیں کرتا ہے۔ بادشاہ نے ایک دروازہ بنایا جو جس میں جھک کے جانا تھا۔ مجدد صاحب گئے، پہلے پیر داخل کیا اور پھر کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہ گستاخی نہیں، یہ کلمہ حق برداشت نہیں، اور انہیں قید میں ڈال دیا گیا۔ اور پھر جہانگیر کا حکمراں، جہانگیر کا سپہ سالار ناراض ہوا بادشاہ سے، وہ قید میں گیا اور کہا حضور اگر آپ کہیں تو جہانگیر کا سر کاٹ کے اس کا تاج آپ کے سر پہ رکھوں۔ فرمایا نہیں، میں جہانگیر کو شکست دینے نہیں، جہانگیر کے نظریے کو شکست دینے کے لیے آیا ہوں۔ اور جب جہانگیر نے سنا تو خود دربار میں قید خانے میں گیا، آزاد کیا اور کہا حضور آج کے بعد ہندوستان میں وہی مذہب چلے گا جو آپ کا۔ یہ صرف معمول، یہ ایک بات ہے، اگر اس پہ تاریخی اعتبار سے روشنی ڈالوں تو نہ معلوم کتنی ایسی تحریکیں اس کے بعد بھی جو اٹھی ہیں اور دفن ہو گئی ہیں سلسلہ نقشبندیہ کی بنیاد پہ۔ اسی کے ایک شہزادے آج ہمارے سامنے، سبحان اللہ، زیارت کیجیے اور خطاب سے سرفراز ہو جائیے۔ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، میں صرف کہوں کہ ضرورت نہیں ہے کوئی ہم جیسا فکر، آداب زندگی اور اس کے ساتھ ساتھ ان اعلیٰ قدروں میدان عمل میں اترے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر وقار اور بیرسٹر معین الزمان اعظمی کی والدہ کی روح کے بارے میں بہت خوش ہوں کہ آپ تشریف لائے، آپ کی دعاؤں کے سائے میں انشاءاللہ فاتح ہوگی۔
اور مجھے امید ہے کہ آپ کی روحانی دعاؤں کے ذریعے سے انہیں بے پناہ فیض پہنچے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جی 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 سید بسم اللہ. یہ جائے صدر کھا لیا. جی شکریہ. چاہے خادم کھا لیا. MashaAllah. Hazrat has commanded جی جی the Latir Sahib that I also say a few words. Subhanallah. This is his mahabbat. MashaAllah. Subhanallah. This is the tradition of our Akabirin. Alhamdulillah, it's an honor for each and every one of us. We are not only celebrating the day of Sarkar-e-Ghaus-e Azam radiyallahu ta'ala anhu, but at the same time, Allah Ta'ala has blessed us with a personality like Hazrat Yusuful Mashayikh, a very prominent spiritual personality. We were sitting in the office and Hazrat was teaching us 72 centers of spirituality directly benefiting from the Azim Ruhani Markaz of Chura Sharif. Hazrat is the Sajjada Nasheen. And we know that wherever the progeny of the awliya and atqiya travel, they take with them the Ruhani Faiz. The Ruhani Faiz of their Akabirin who hailed from Afghanistan, graced Pakistan, and now mashallah the world benefits from their Ruhaniyat, from their Faiz, from their Fuyuz and Barakat. ابھی پرسوں بھی میں نے اپنے درس میں یہ بات کی تھی. حضرت نے مجھے اچانک کھڑا کر دیا. کوئی ذہن نہیں تھا گفتگو کرنے کا. ہم تو کچھ لینے آتے ہیں الحمدللہ, زیارت کرنے آتے ہیں, کچھ حاصل کرنے آتے ہیں. Connection with the awliya and atqiya, connecting to the awliya Allah, Sufiya, Salihin, the likes of Sarkar-e-Ghaus-e Azam radiyallahu ta'ala anhu, the likes of Hazrat Sayyiduna Mujaddid Al-Faisani radiyallahu ta'ala anhu. And I say this, that one of the greatest quotations I have read in my life, I'm going to repeat it. It comes from the giant of a personality, Hazrat Mujaddid Al-Faisani. In his Maktubat Sharif, some 300 years ago, 400 years ago, Hazrat Mujaddid Al-Faisani gave us a reason why he loves Allah Tabaraka wa Ta'ala. ہم سب اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. ہر مسلمان محبت کرتا ہے, ہر مومن محبت کرتا ہے, ہر ایمان والا محبت کرتا ہے. لیکن آپ کی محبت کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں. اینگلز, perspectives, reasoning, philosophy of that love can be of various forms. But when Mujaddid Al-Faisani radiyallahu ta'ala anhu, he gives us a reason why he loves Allah Tabaraka wa Ta'ala. I have not studied a better quotation than this. Wallahi Azim, to the present day, since the day I read this, to the present day, I can still feel the blessings of that saying. He says, Mahabbate man, Bahazrate haq, Jalla shanuhu, Ala Rabbe Muhammad. فرماتے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس انداز سے محبت کرتا ہوں, اس پرسپیکٹیو سے محبت کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب محمد ہے, وہ محمد کا رب ہے صلی اللہ علیہ وسلم جل جلالہ. This is the beautiful dimension of why we should
love Allah Tabaraka wa Ta'ala. But he is also the Rabb of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. اللہ ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالامال فرمائے. حضرت کے مواعظ حسنہ ہم نے انشاءاللہ دل کے کانوں سے سماعت کرنے, زیارت بھی کرے جیسا کہ مفکر اسلام نے ابھی بتایا نا. مفکر اسلام, we know this man. 40 years we know this man. He is not one who will praise you on the face. He speaks his heart. And Hazrat has just said, make ziyarat of Qibla Pir Sahab and make ibadat of Allah Tabaraka. اور میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ اپنے مواعظ حسنہ سے انشاءاللہ ہم سب کو مہربان فرمائیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, فیض چورا شریف, حضرت یوسف المشائخ علامہ پیر سید کبیر علی شاہ صاحب قبلہ. الحمدللہ رب العالمین الشاکرین اکرم الاولین والآخرین قادر الجدید نبی الحرمین امام القبلتین وسیلہ فی الدارین وسیلہ فی الدارین وسیلہ فی الدارین المزین بکل زین المنزہت من کل عیب و شہد جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین نبی الانبیاء عظیم الرجاء امیم الجود والعطا شفیعنا یوم الجزاء میز الذنوب والخطا کنت آدم بین الطین والماء سر اللہ المقصود در اللہ المکنون نور اللہ فتح والعیون سرور القلب المعذون سرور القلب المعذون سرور القلب المعذون سیدنا و سندنا و حبیبنا و حبیب ربنا و طبیبنا و طبیب جاننا و طبیب ایماننا و وکیلنا و وکیلنا و کفیلنا و ملیکنا و ہادینا و مرشدنا و مولانا و ملجانا و مولانا و مولانا نورنا و نور اولنا و نور آخرنا و نور ظاہرنا و نور باطننا و نور جاننا و نور ایماننا ونور ایماننا ونور ایماننا ونور لوح ربنا ونور ربنا محمد رحمت للعالمین صاحب المقربین واولیاء امتی اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آمین. میرے انتہائی قابل ساد احترام لائق ساتھ تعظیم میرے انتہائی واجب الاحترام سرمایہ اہل سنت جن کی ذات گرامی ادب بھی اور ادب کے ساتھ ساتھ جناب بندہ کوئی میدان آپ کے سامنے آئے, ادب کا ہے, تحریر کا ہے, تقریر کا ہے, گفتگو کا ہے, قلم اٹھا لیں یا جناب بندہ کل کے محبت کے ساتھ ساتھ زبان اور زبان کے ساتھ دماغی کام لینا شروع کرتے ہیں, نہ تحریر میں کمی رہتی ہے نہ تقریر میں کمی رہتی ہے. اور اگر ان صفات محبت کو اکٹھا کیا جائے تو پھر جناب حضرت محمد قمر الزمان اعظمی قبلہ دعوت برکاتہم عالیہ بنتے ہیں. اور میرے مصباحی برہا بھائی جو ہیں ان کا تو کہنا ہے کہ آپ ان جیسی خوبصورت گفتگو کے بعد اگر کوئی جرمدہ بوسکی کا جو ہے وہ لباس پہن رکھا اور اس کے بعد اس پہ کھدر کا ویسٹ کوٹ پہن لے تو دیکھنے والے کہیں گے کتنا پاگل ہے. اور ڈریس لینگویج نہ آشنا ہے, سے لباس کا طریقہ نہیں, سلیقہ نہیں, کرینہ نہیں, مزاج سمجھتا نہیں, یہ کیا ہے, نیچے بوسکی کا کرتا اور اوپر کھدر کی ویسٹ کوٹ. اب یہی لگے گا اور میں یہی کہہ سکوں گا کہ جس گلستان کے گلے تاراب خار اس بوستا کا میں بھی. میرے فیاضان گرامی, میں تعزیت کے لیے اپنی بہن کی تعزیت کے لیے حاضر خدمت ہوا اور یہ بہت بڑی محبت ہے عمران چودھری صاحب کی. انہوں نے مجھے یاد بھی کرایا اور بتایا کہ بہن جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ انتقال فرما گئی. تو تعزیت کے لیے آئی, نہ خطیب ہوں نہ ادیب ہوں نہ جناب بندہ کوئی بہت بڑا علم رکھتا ہوں. ایک فقیرانہ خانقاہ قدس کا ہے چورا شریف جیسے میں رضا خان اور اسی ادب کی دنیا کا ایک پروردہ ہوں. میرے فیاضان گرامی سینا عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شریف یزدانی قطعت قرآنی قندیل نورانی
غوث سمدانی شہباد لا مکانی واقف رموز متشابہات آئے قرآنی یا شہر عبدالقادر جیلانی حسینی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کی برکہ نیاز میں ہدیہ نیاز پیش کرنے کے لیے کہاں سے لائے گا قاصدہ ہمیں راضب حامی میں نہ وہ دماغ نہ وہ ذوق جناب وہ مقام عرفہ مقام اعلیٰ ولایت کا تاجدار ادب کی دنیا کا ایک بہت بڑا مقام ولایت کی دنیا میں ایک بہت بڑی پہچان اور وہ قوم جناب گرامی وہ سیدنا میرے آقا ابر جود و کرم چراغ حرم شفیع الامم نبی محتشم مالک کون و مقام مقصود و چنین و چنا آدھی دو جہاں سرکار کل علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کی برگاہ گرامی کا سیدۃ العالمین فاطمہ الزہرا کا نور نظر علی المرتضیٰ کا چشم تر کا جناب بندہ ایک عظیم شخصیت جن کا نام ہے حضرت عبدالقادر جیلانی اور اب اس بارگاہ قدسیہ سے آپ کا تعلق ہے اور قلت وقت بھی ہے میں کچھ زیادہ آپ کی سبق خراشی بھی نہیں کرتا میرے فیاضان گرامی تصوف کی دنیا میں دو چیزیں جو ہے وہ بہت بڑا نام ہے روحانیت کی دنیا میں یہاں تو کہنے کی جسارت نہیں لیکن آپ کے لیے ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ رزق کے حالات اور صدق کے مقام یہ تصوف کی دو جناب بندہ دو پہی ہیں ان کے بغیر نہ ولی بنتا ہے نہ قطب بنتا ہے نہ غوث بنتا ہے نہ ابدال بنتا ہے نہ اوتاد بنتا ہے نہ غیاث بنتا ہے کچھ نہیں بنتا بلکہ کچھ بھی نہیں ہوتا جس کے دامن میں ایک میں رزق حلال دوسرے دامن حضرت صدقے مقام نہ ہو اور اگر ان دو کو اکٹھا کیا جائے تو میرے عبدالقادر جیلانی کی عملی زندگی نظر آ جاتی ہے سید عبدالقادر جیلانی اور میرے خیال کے کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ایمان والو اے عمل والو سارے زندگی والے طیب ہوتا ہے مزاج والو ہمارے سارے شب زندہ داری تہجد گزاری نوافل گزاری کے صبح شام گزارنے والو یاد رکھو سب کچھ ہوگا لیکن زندگی کے کسی شعبہ حیات میں جھوٹے کے ساتھ نہ رہنا اور یہ اگر فارمولہ آ جائے تو پھر جھوٹے پیروں کا تو صدقہ ناس ہو جائے گا ان کا جرا مدہ چکے اس لیے کہ خالد تو کہتے ہیں سچوں کے ساتھ اور جب سچوں کی باری آئے گی تو پھر میرے غوث الورا کا کردار دل نواز جو ہے وہ مسکراتا نظر میں قربان جو سیدنا عبدالقادر جیلانی باہوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی نے صدق کا اور صداقت کا اور شرافت کا جو عملی ترجمہ اور علمی ترجمہ اور کردار اور گفتار اور افطار کے لحاظ سے جو عملی مظاہرہ فرمایا وہ کوئی دنیا کائنات میں اس کے بعد نہ دیکھ سکے گا ہاں اس راہ پہ چل سکتا ہے لیکن منزل نہیں بن سکتا سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ آپ کی ذات گرامی جو ہے آپ جانتے ہیں حضرت کے والد گرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات اقدس نے صاحب کمال ہے نوجوان ہے پیکر حضور جمال ہے اور شب زندہ دار بھی ہے اور صبح کا وقت ہے اور دریا کے کنارے چلتے چلتے ٹہلتے ٹہلتے چلتے چلتے ٹہلتے ٹہلتے دیکھا سیب اور آپ سن کے بوڑھے ہو گئے میں بھی سنا کے بوڑھا ہو گیا میرے فیاضان گرامی تو آپ کی ذات گرامی نے ایک سیب پکڑا ایک کاش لے لی آج تو سب کچھ ہڑپ ہو جاتا ہے نا میرا مطبل ہے جو یو کے میں ہو رہا میں بھی مدت سے آ کے دیکھ رہا ہوں صدقہ بھی ہڑپ جناب مطلب فطرانہ بھی نذرانہ بھی شکرانہ بھی جاہلانہ بھی سب کچھ جو ہے وہ جمع ہو جاتا ہے لیکن وہاں پیغام ملتا کہ نہیں ولایت کی واؤ سے بھی پیچھے رہ جائیں گے اگر ایک کاش حرام اندر چلی گئی ہے کون سیدنا عبدالقادر جیلانی چھوٹا ہے شخصیت ہے ابو صالح جنگی چھوٹی شخصیت ہے لیکن میری اماں سیدۃ العالمین کے ذات گرامی کی دودھ کی عملی تصویر اور کہنے والا کہے گا کوئی آج کل جو ہے مجھے یاد ایک دوست کہنے لگے کہ حسین کریم کا پچھلے محرم میں حسین کریم کا رنگ جو ہے خون جو ہے وہ رنگین ہے میں نے عرض کہا نہیں یار فاطمہ کا دودھ حسین ہے فاطمہ الزہرا کا دودھ حسین ہے تو اس خانوادہ دل نواز کا لیکن ایک کاش جو ہے وہ خشیت الہی نے جھجوڑ کے رکھ دیا کہ یہ اندر رہے گا ایمان باہر آ جائے گا معاذ کہاں آج اپنے ضمیر پہ سوال کریں جو حالات کو اپنے سر پہ بٹھا لیا معافی چاہتا ہوں لیکن ڈرتا نہیں ہوں الحمدللہ لاہور میں زندگی گزارتا ہوں پاکستان کے در و دیوار میرے نام سے آشنا ہے اور میں وہ کبیر علی شاہ کے مشرف نے کہا تھا سیدی قبلہ کہ عورتیں جو ہے وہ بال کٹائیں اور ناخن بڑھائیں اگر ملا نہیں دیکھ سکتا تو آنکھوں پہ پٹی باندھ لے 5 محرم 6 محرم 7 محرم کا میں نے سارے ڈمی اخبار دیکھے نہ خانقاہ سے آواز آئی نہ درسگاہ سے آواز آئی ایک نبی کی نالائن کرم کا صدقہ میں نے مجید نظامی بہت بڑے اسکالر اور نوائے وقت کے جو چیف ایڈیٹر ان کو چیف جسٹس میں دیگر احباب کو بلا کر میں نے اعلان کیا 8 محرم کو کہ مشرف سن لے نبی کائنات کا صدقہ اور عورتیں چادر لیں گی
اور جو چادر کی طرف ہاتھ اٹھے گا میں اس ہاتھ کو کاٹ دوں گا۔ آج تک میں 14 لاکھ چادر عورتوں میں تقسیم کر بیٹھا ہوں۔ الحمدللہ تعالی میرے فیاضان گرامی، میں آج جو صورتحال ہے اور جو تماشا اس عقیدت کو اور طریقت کو بنا لیا گیا ہے، یہ آپ حضرات کے بھی ذمہ آتی ہے، یہ صرف ان کے نہیں آتی۔ اگر کسی آوارہ آدمی کو بٹھا کر گداز بستر پہ اور ان کو مرغن کھانا دیا جو پاگل ہے کہ میں نہیں ہوں کچھ، وہ کہے گا ہاں سب کچھ میں ہی ہوں، لیکن کھلانے والوں آپ ہی تو جانتے بھی آپ کیا کر رہے ہیں۔ ہم سارے پنڈا جانے رکھیاں تو نہیں تو نہ نور پر ہی آنکھیں ہیں کوئی نہیں اور نور پر ہی جو کچھ آپ نے بنا لیا واپس میں آتا ہوں۔ تاجدار کائنات علیہ السلام سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کے والد گرامی میرے آقا حضور امام الاولیاء کا خانوادہ دل نواز سے، لیکن آپ نے دنیا تاریخ کے لیے دنیا تصوف میں ایک باب رقم کیا کہ یہ ہے طریقت، یہ ہے ولایت کہ ایک کاش سنا ہے آپ نے باغ میں چلے گئے آپ اور تشریف لے جا کر دیکھا ایک بابا جی، کہنے والے تو یہی کہتے ہیں نا کہ بابا جی بھی بڑے زیرک تھے۔ جب نوجوان کو دیکھا، نوجوان نے بابے کو دیکھا، یا کہنے فرش نے زمین کو دیکھا، یا زمین نے آسمان کو دیکھا، یا پستی نے بلندی کو دیکھا، یا بلندی نے پستی کو دیکھا، یا حسن نے عشق کو دیکھا، یا اس عشق نے حسن کو دیکھا، یا منزل نے مسافر کو دیکھا، یا مسافر نے منزل کو دیکھا، یا ذوق نے ادب کی طرف دیکھا، ادب نے ذوق کی طرف دیکھا، خواب نے تعبیر دیکھی، تعبیر نے خواب دیکھی، بابے نے نوجوان کو دیکھا، نوجوان نے بابے کو دیکھا تو آنکھوں میں اشارے ہو گئے، آنکھوں میں اشارے ہو گئے، بس کام ہو گیا، تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے۔ دل میں خیال آیا بیٹا جس کے لیے میں نے جال تان رکھا تھا آج وہ شہباز آ گیا، اور آپ نے فرمایا بیٹا قلت وقت کیا کیا؟ اب آپ کہتے ہیں کہ وہ چھوٹا سا اتفاق ہو گیا، نہیں سیب نکالا، یہ بابا جی ایک کاش ہے، اسا 100 بھیٹ وسائے تو بابا ایک تیرے میں لڑنے نو۔ عجیب و غریب کراچی رام باغ میں پروگرام ہو رہا تھا تو میں جوان تھا، تقریر کرنے لگے تو ہمارے میزبان تھے حضرت سیدی عبدالحمد بداچونی رحمۃ اللہ علیہ، تو میں نے ایک پنجابی کا جملہ کہا تو حضرت رحمۃ اللہ بڑے پیار پر ارے صاحبزادہ میں جی قبلہ، ارے بھائی اردو، میں نے کہا جی میں اردو میں تقریر کروں گا، 15 منٹ آپ نے پھر پنجابی نے بھی کرنی ہوگی، تو اس لیے میں ڈر رہا ہوں۔ میرے دوستان گرامی، حضرت سید المرسلین کریم کا وہ نور نظر بابا جی نے پہچان گئے کہ اس مقدس سیرت کے مالک کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی عملی تفسیر بھی تصویر بھی جو ہے وہ میرے سامنے ہے۔ آپ نے بڑا بیٹا 2-3 سال یہ گوڈی کرنی ہے، آبیاری کرنی ہے، بجائے اس کے آپ نے محبت سے کہہ رہا ہوں، شاید خیال ہوگا بھئی یہ 3 سالوں سے برایا تو تھوڑا سا تھوڑا کر کے 2 کہہ دوں، لیکن دوسری طرف دیکھا تو کھلکھلا گیا چہرہ، تو آپ نے پوچھا بیٹا میں نے 3 سال کا اتنی ہارڈ ڈیوٹی اور آپ مسکرا رہے ہیں، کہنے لگے میں تو زندگی کا سودا کرنے آیا تھا، یہ تو بڑا ارزاں ہے، بڑا سستا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک کاش اتنے سال آبیاری کے بعد گوڈی کرنے کے بعد آپ نے بابا جان اب حاضر ہوں تو جڑے پنجابی چاہتے ہیں جڑے اڑ گئے عشق شکنجے ہون قدورے ہیاں جو پھن جائے یار کی ظلم ہے پھر آزادیاں کہاں ہوتی ہیں۔ اب نے بولا یار بیٹا ایک بیٹی ہے میری آنکھ سے مجبور ہے، آنکھوں سے مقہور ہے، چلنے سے آ رہی ہے، مطلب نہ اس کا چلنا نہ اس کا بیٹھنا کوئی بس کا کام کا ڈھپ کی بات نہیں، بیمار ہے، علیل ہے، طبیعت اس کا جو ہے اور مزاج کے لحاظ سے بھی بڑی سخت ہو گئی ہے، بیمار رہتی ہے۔ آپ نے اس کو نکاح میں قبول کریں اگر کر لیں تو معافی، اب نکاح ہو گیا، میں لمبی بات نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ جو آئیڈیل بیوی ہے وائف وہ کیا ہوگی کہ میں حجرہ روسی میں جاؤں گا تو ایک لاش کا ایک لوتھڑا گوشت کا ایک لاش ہلنے جلنے سے ہری بیڈ پہ ہوگی، لیکن آپ فرماتے ہیں جب میں نے دروازہ آہستہ سا کھولا تو اندر یوں لگا جیسے کوئی حور آسمان سے، شرم و حیا کا پیکر، عزت و عظمت فاطمہ کی منہ بولتی تفسیر، لیکن ہوا یہی کچھ اس طرح کے حسن باہر کھڑا ہو گیا، عشق اندر کھڑا ہو گیا، مرد باہر کھڑا ہو گیا اور بیوی اندر کھڑی ہو گئی، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، انہوں نے بھی سر جھکا لیا، طبیعت میں آیا دیکھ لے بیوی ہے، کہنے لگے وہ یار چپ کر، آگے ایک کاش دی ہے تو 3 سال گئے، اگر دوسری نظر لوں تو پھر زندگی ہو جائے گی، یارو میں قربان جب واہ
मेरे आका इनामदार बंदी जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही, उठते हैं गुलामों पर सरारे शहंशाही। यारो इस इश्क की रीत है जग तो जुदा, ना शाबे खदा ना गदावे खदा, जिथे चाहे झुका दे इस आशिक दा सर, ना एक काबा ना करबला दे खदा। मेरे फैयादान गिरामी, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात गिरामी के महबूब गुलामों, और पता नहीं कितने सालों से मेरे शाजी के हज़रत आज़मी किबला के मोहब्बत दस्तरखाने इल्मो अदब के खोशा चीनों आपको बताने की जरूरत नहीं। मैं भी देर से जानता हूँ कि एक मर्द करंदे ने एक साइड पे देरा लगा रखा है, और ये आलम ये है कि कोई आता है कोई जाता है, महफिल का है रंग वही, साकी की नवाज़ें जारी है, मेहमान बदलते हैं। मेरे भैया गिरामी, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नारायण कुछ का सदका, जिस वक्त सुबह माई साहबा ने साल साहिबा ने आजकल के सत्संग का रौला है ही कोई नहीं, मुंडे कुड़ी का अपना रौला है, कोई मोबाइल ते हो गया, कोई अड्डे ते हो गया, कोई बस ते हो गया, 3 महीने बाद जनाब तो फिर आपको बहनी तू अपने घर जा मैं अपने घर जा। उस वक्त जो अंग्रेज रिश्ते होते थे कुछ इस तरह से होते। साथ साहब ने फिर कभी उधार है, साथ साहब ने कहा बेटा नौकरानी को जाके देखो दूल्हा दुल्हन उठे, उनके जनाब को खाने का पीने का नाश्ते का एहतमाम करें। नौकरानी भागी भागी, अम्मा जी क्या है, क्या हुआ? वो दूल्हा तो बाहर खड़े और सर पे यूं लगता है जैसे कक्कर ने ढेर लगा रखे जो बंदा, और बर्फ जमी है। भाई साहब बेटा क्यों खड़े? अभी हाँ एक काश ने 3 साल, तो अब तो पता नहीं क्या हो। तो मेरे नबी ने फरमाया है, मेरे करीम का इरशाद है, एक नजर बुबा है दोबारा देखना। एवं ही कर दो लंदन वाले मेरा मतबल है, मतबल दूजी बारी तो नहीं वेंदे ना वेखो ते माशरा तबाह किवें हुए। ये हालात क्यों पैदा हो? काश हमने दरसे कुराना बुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। हर हुए तार के कुरा होकर आज मेरे मदीने वाले की जिंदगी सीरत तैयबा का दामन अगर हमारे हाथ में होता, आज माँ भी अपने मकाम पे, बाप भी इज्जत के मकाम पे होता, बेटा भी रुसवा ना होता, मियाँ बीवी का इशारा प्यार भी मजरू ना होता। आज जो देखते हैं इसलिए ये दिन देखने पड़े कि हाथ से गुलामी रसूल का दामन छूट रहा है। आओ वापस आ जाओ, लंबी बात नहीं करता। फिर आपने मिस भाई साहब से कहना ये बाबा जी कहाँ से पकड़ लाए हैं? अस्सलातु वस्सलाम मेरे दोस्तों ने गिरामी जल्दी से रिस्के हलाल और अजमत का ये पैगाम है कि दूसरी नजर गैर औरत को नहीं देखते, और वो औरत भी क्या औरत है, कैसा मैसेज कर रही है कन्वे कि यारो मैं भी कोई आम लड़की नहीं हूँ, मैं सैयदातुल आलमीन की बेटी हूँ, सैयदा फातिमा की बेटी हूँ, जिनको मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम शादी के बाद यहाँ तो है दस्तूर ज़बानबंदी है, जब मैं तेरी महफिल में यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़बान मेरी, फिर कभी आपका मेरा आमना सौगत बात करेंगे। सैयदुल आलमीन शादी के बाद मेरे करीम लेने के लिए गए, रात आओ बेटा तेरा घर न चले। मदीने की गली का कैसा मंजर होगा यार, वो दरवाजा कितना ऊंचा होगा जिस दरवाजे पे मेरे मुस्तफा करीम जा रहे हैं, जिन्हें इनके तरह अक़दस में जिब्रील आते हैं, जिनकी दरबानी अबू बकर सिद्दीक करते हैं, जिनकी जामदा खोश है चीनी जामे दुनिया कुव्वत का परवरदिगार, अंगुश्तरी हक का नगीना, अलूम इलाही का खजीना, कातबे कुदरत की तहरीर, खैरत इलाही की शमशीर, कारवाने इश्क व मस्ती का अमीर, मेरे नबी की जुल्फ का असीर, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला जिस दरवाजे पे जो बंदा दरबानी करते हैं, हज़रत सैयदना उस्मान अपने गनी अपने वक्त का चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चेयरमैन, वो जो है वो हर अदा पे जान लुटाने के लिए, हर शय लुटाने के लिए तैयार, अली अल मुर्तज़ा गुफ्तों का परवरदिगार, हिम्मत का ताजदार, सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है। जिनके दरवाजे पे दरबानी वो करें, आज वो कहाँ आ रहे हैं? कहाँ? दरवाजा खटका, सैयदातुल आलमीन दरवाजा खोला तो आपकी जाते ग्रामी ने देखा मेरे बाबा जान, न्याज पेश की, बेटा आज जरा घर न चले। बाबा जान चलते तो चलते हुए बाबा जान जनाब अली को भी ना साथ ले ले, अली पाक को भी साथ न ले ले। आपने मुस्कुरा फरमाया बेटा ले ले। अब तकाज़ा अदब ये है कि रसूल अल्लाह इमामुल अंबिया के पीछे इमामुल औलिया चले, उनके पीछे सैयदतुन निसा, लेकिन यहाँ जामिया अदब बदल दिया सैयदुल आलमीन ने। अर्ज की हुजूर बाबा जान आप आगे चले, अली को हुक्म दे मेरे पीछे आए, इशारा किया मेरे पीछे आए।
چلتے گئے لیکن صبح سویرے میرے کریم نے وضاحت کی تو پوچھا بیٹا کیا وجہ؟ تو میرے کریمہ نے آنسو کہ حضور میں آپ کی بیٹی ہوں، میں نے خدیجۃ الکبریٰ غیور ماں کا دودھ پیا، جس کی دولت جو تھی وہ لونڈیا تھی، میں اس ماں کی عظیم بیٹی ہوں، میں اس لیے کہا کہ میرے آگے آپ چلیں پیچھے میں اور میرے پیچھے علی ہے، میں نہیں برداشت کرتی کہ مدینے کی گلی میں میرا پاؤں لگے، اس پہ صبح غیر محرم کا پاؤں آ جائے۔ جو ماں یہ برداشت نہ کرے کہ میرے پاؤں پہ غیر محرم کا پاؤں نہ آئے، ان کی جھولی میں یارو حسین نہ پیدا ہوتا تو کون پیدا ہوا؟ آج کیوں کرے ابراہیم کا ایمہ پیدا، آپ کر سکتی ہیں انداز گلستہ پیدا، تم میں حوروں کا بچانے والا ہی نہیں، ارے جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ میرے بھائیان گرامی قلت وقت سیدنا امام الانبیاء کے صدقے، سید العالمین کے صدقے میرے کریم کو اذن ہوا کہ سالے آپ اندر چلے جائیں قلت وقت۔ اس آغوش میں حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی نہ پیدا ہوتے تو کون ہوتا؟ یہ ہے رزق حلال۔ اب صدق مقال بس چند لمحے آپ کو بور نہیں کرتا۔ اب صدق مقال کی باری ہے تو صدق مقال مطلب ہے سچ بولنا، تو اللہ کریم کا ارشاد بھی ہے کہ سچ والوں کے ساتھ رہو۔ اگر پٹڑی سے اتر گئے جھوٹے پیروں کے گئے تو ان کے لیے بھی ترا موجود ہے، ترا نہیں درا، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جی یہ بھی انہیں یاد کرا دینا، آپ جن کے پاس جاتے ہیں جن پڑے ہوئے ہیں، ہائے کاش وہ جن نہ نکالے تو آپ اس کا جن نکال دیں، دو چار کا آپ جن نکال دیں، انشاءاللہ یوکے کی سرزمین پہ آرام سکون آ جائے گا، نہ جادو رہے گا نہ جن رہے گا، نہ یہ جن نکالنے والے رہیں گے نہ جن ڈالنے والے رہیں گے، مسئلہ ہے مطلب صاف ہو جائے گا۔ لیکن یہ فراڈ اور یہ فریب اور یہ حرام کی کمائی لینے والے بھی اور دینے والے یاد رکھو، آپ نے کا حساب دینا آپ کن کے پاس گئے تھے۔ ہم اگر گاڑی پاکستان میں سیل کریں ولو سے بھی پوچھ لیتے ہیں آپ کہاں رہتے ہیں، اور یہاں آپ ایمان کا سودا کرتے ہیں اور پوچھتے بھی نہیں پیر صاحب آپ کے دادا بابا کہاں ہیں۔ اور اگر حضرت مجھے اجازت دے تو میں ایک لطیفہ بھی سنا سکتا ہوں۔ سبحان اللہ حضرت جی سنا لوں۔ میں پہلی بار آیا لندن، مانچسٹر اس وقت ایئرپورٹ نہیں بنا تھا، ایئرپورٹ سے حضرت کے مانچسٹر کے خلیل جو ہے بیٹا آپ کا، وہ مجھے لینے کے بچہ تھا۔ جب میں ہیتھرو سے باہر آیا تو گاڑی تو جیگبر تھی لیکن بڑی گندی، تو میں نے بڑے پیار سے کہا، میں نے کہا یار خلیل ایسی گاڑی گندی پہ تو میں پاکستان بھی نہیں بیٹھتا۔ تو مجھے بڑا سادے جانا کہنے اور جناب تسی بیٹھو ہوں کام ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا کیا ہو جائے گا اتنی گندی گاڑی؟ خیر مرتا کیا نہ کرتا، میں بیٹھ گیا۔ آگے آئے تو اس نے ایک جگہ پینیاں ڈالی اور وہ دو رولے چل رہے تھے، ان میں گاڑی گئی، باہر نکلی، مجھے کہنے لگے اب دیکھیں یہ تو میں نے دیکھا تھا لیکن اب آپ نے جو ترقی کی نا، ہم تو آگے مانچسٹر اور ادھر آپ نے ترقی کی، اب وہ رولے نہیں رہے، کوئی آپ نے ایسی مشین لگائی ہے وہاں ہم جناب بندہ ٹانگے والا بھیجتے ہیں، آپ یہاں شیخ طریقت بنا دیتے ہیں۔ ہیتھرو ایئرپورٹ سے گزرنے کی بات ہے بس، وہ جناب بندہ مولانا صاحب، علامہ صاحب، محقق صاحب، یارو یہ القاب سیدی میں آپ کی بارگاہ میں ایک محبت کا یاد ایک جملہ کروں، سیدنا فیض الحسن شاہ صاحب دنیا کائنات کا عظیم خطیب، عظیم نقیب، فصاحت و بلاغت ترتیل و سلامت کا ایک جناب ہمالیہ پہاڑ، اور حضرت مولانا محمد غلام علی شیخ القرآن و کاڑوی علیہ الرحمہ نے ایک اشتہار چھاپا تو لکھ دیا کسی دوست نے یا پیار سے شیخ القرآن، واللہ اس سیدزاد نے اشتہار منسوخ کرایا، فرمایا میں فراڈ نہیں کرتا، میں شیخ القرآن نہیں ہوں، میں صرف خطیب ہوں۔ اور آج آپ جو القاب سستے کر دیے، القاب بھی جان چھڑاتے ہیں کہ کہاں میں اور کہاں نہیں کرتے۔ خدا گواہ اگر لفظوں کو بولنے کی اجازت مل جائے وہ ماتم کرنا شروع کر دیں۔ یہ جناب بندہ یہ خط ہے فصیح اللسان قادر الکلام، جناب بندہ حضرت فاضل جلیل عالم نبیل، آنکھوں سے اندھے اور زبان جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی، یہ آپ نے کچھ ایسا جادو کر رکھا ہے، لیکن اصل شناسی نہیں۔ چلو یہ گرم جملے، لیکن یہ لوگ جو آج کل جو نعت خوان آتے ہیں، یقین کر آپ کی دعا سے کبیر علی شاہ کے سامنے نعت نہیں پڑھتے، اس لیے کہ آپ پیمنٹ کرتے ہیں نا داڑھی منانے کی۔ اب نہیں بولنا آپ نے، بہت خوب اسلام، بولیں گے تکبیر، رسالت، رسالت، ہمارے مشائخ اہل سنت۔ اور یہ جو آپ اعانت جرم اور جرم، حضرت قانون کی موشگافیوں کے بھی بہت بڑے سمجھدار بھی ہیں، اور لا کی دنیا میں بھی آپ کا بڑا گہرا مطالعہ ہے، مجھے اتنا سا پتہ ہے۔
تو مجھے بتائیں کہ جرم کے ساتھ اعانت جرم پہ کون سی دفعہ لگتی ہے؟ وہ بھی مجرم قرار پاتا ہے. تو جو داڑھی منائے اس کو جب آپ خرچہ پے کرتے ہیں کہ یہ صبح داڑھی کرانا اور یہ کرنا اور وہ کرنا، خدا گواہ آپ کا مجھے ذمہ داری سے بنائے، کیا اس گناہ میں آپ شامل نہیں ہیں؟ آپ بولے جلدی سے، سارے بولے، جن کی زبان ہے بول نہیں، باقی گھر ہے کیا ادھر لے کے آنا جی ہے نا. پھر آج حضرت کی موجودگی میں آپ کھڑا کریں، جو داڑھی کٹاتا منواتا اس کو پیسہ نہیں دینا، آپ کھڑا کریں، جن کا ہے کھڑا کر لے، نہیں تو گھر رہ گیا. پھر جو اس میں میرے یہ دیکھیں حضرت اٹھائیں، ان کی حوصلہ شکنی کریں. جو نعت مصطفیٰ کی کمائی کھائے اور سنت مصطفیٰ سے نفرت کرے، بھٹ میں جائے اس کا یہ محبت اور کردار. ماں کی سوگند دھی کی سہیلی ہم نہیں مانگتے، اور کریم کا احسان ہے. میں لاہور میں رہتا ہوں، اس دفعہ میلاد النبی میں سیدی آپ کی دعاؤں سے 273 کھرب بار دروشی پڑھا گیا، 96,000 نام تقسیم ہوا ہے. اور کریم کا احسان ہے کہ کوئی جو کاروباری بندے ہیں وہ کوئی کبیر علی شاہ کے سٹیج پہ نہیں آئے گا، وہ آئے گا جو ہمیشہ یہ ہمارے جو نعت پڑھتے ہیں یہی آتے رہیں گے. حضرت نعت خان صاحب کے جو دادا جان مولانا عمر صاحب، محمد عمر صاحب عشری رحمۃ اللہ علیہ چورا شریف تشریف لاتے رہے. اور میرا پاس جو خطیب تھے مولانا حافظ اللہ مرتضیٰ، انہوں نے ان کو دکھا کے کرایا ہوا ہے، مطلب یہ ہے. تو میرے دوستان گرامی خدا رہا، میں واپس آ گیا یہاں. جناب سیدنا عبد القادر جیلانی، رزق کے حالات اب صدق کے مقام. ماں کون ہے؟ زاہدہ، متقیہ اور عالمہ فاضلہ. اور بیٹا کون ہے؟ جو پیدا ہوا تو اس دن ہمارے پاکستان کی بات کر لینا، ادھر کی نہیں کر، اس دن مولویوں نے چاند چڑھایا نہیں تھا. نہیں سمجھ آئی؟ مطلب ہے مولویاں چاند نہیں سی چڑھایا، اگے تے چڑھدا سی ہن چاڑ دینے. اور چڑھان والے بھی کوئی شاید دوروں نظر ہی نہیں ہوندی، اللہ دی مرضی. مطلب چلو کوئی نہیں. تو اس دن مولویوں نے چاند نہیں چڑھایا تو ماں نے دودھ پیش کیا، دودھ نہیں پیا. مادر ذات ولی ہے تو یہ نہیں کہا میں جمتے ہی ولی اللہ ہوں، پیدا ہوتے ہی ولی اللہ ہوں، لاؤ میں پھوکے ماروں. اور ماں کی عظمت کو سلام ہے. فرمایا بیٹا یہ آپ کے حصے کی اشرفیاں لے جاؤ، لیکن میرے دودھ کی لاج رکھنا، ایک جھوٹ نہیں بولنا، دوسرا دین کی تعلیم حاصل کر کے. ثابت ہوا کہ جناب گرامی جاہل جو ہے علم و باج کرے فقیری، مرے کافر دیوانہ ہو. وہ یارو خدا رہا اپنا معیار روحانیت جو ہے، جو شریعت کا معیار ہے. میرے داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی، حضرت جناب مجدد الافسانی، حضرت جناب جلال الدین سیوطی، حضرت جناب بندہ حضرت شنشہ باجدید مستانی بلند حسن خرقانی رحمت اللہ علیہ، کیا یہ معاذ اللہ جاہل تھے؟ ان کی کتابیں پڑھیں یہ. لیکن میرے دوستان گرامی کیا ڈرامہ بن گیا کہ جی علم کی ضرورت نہیں، یہ مولوی ہیں. ارے جو مولوی ہیں، جو پیر مولوی کا نہیں ہوتا تھا وہ پیر نہیں ہوتا تھا، اور جو مولوی پیر کا نہیں ہوتا تھا وہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نہ شد. میرے دوستو بس آخری جمعہ آپ نے فرمایا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، صدق مقام. چلے گئے بس قلت وقت ڈاکو آ. اب نئی نہیں بنی، یہ پرانی کیٹاگری ہے، چھوٹا ڈاکو، بڑے والا ڈاکو، ذرا ان سے بڑے والا ڈاکٹر، یہ پرانی کیٹاگری آ رہی ہے. تو وہ چھوٹے والا آیا، پھر بڑے والا. بڑے والے نے بڑے اندازی عجیب سے پوچھا آپ کے پاس کچھ ہے؟ آپ نے اپنی اس پاکیزہ بلند نگاہی کو اٹھا کے دیکھ، فرمایا جو آپ کی طلب ہے وہ بھی ہے، جو آپ چاہتے ہیں وہ بھی ہے، اور جو میرے پاس ہے وہ بھی میں دوں گا. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. آپ نے وہ اشرفیاں پیش کی. تو بیٹا آپ نے یہ کیوں بتایا؟ فرمایا مجھے میری ماں نے کہا ہے بیٹا جھوٹ نہیں بولتا. ماں انقلاب دل نواز آ گیا، یارا یہ ماں کی بات نہیں، آپ خدا کی بھول گئے. میرے دوستان گرامی ولایت جو ہے وہ اس کے حلال صدق مقام اور اس باپ کی عظمت کو سلام کہہ کے، وہ عظیم مائیں جو ایسے بچوں کو جنم دیتی تھی. اب آج جو ہے وہ بے ادب ماں باپ ادب اولاد جن سکتی نہیں، مادن زر مادن فولاد بن سکتی نہیں. یارو آج یہ مائیں میری بیٹیاں بہنیں جو دعوت نظارہ بن کر باہر جاتی ہیں، ان کے لیے فکر کا مقام ہے. اور ہماری مخدومہ بہن رحمت اللہ تعالی علیہا جن کی آج تعزیت کے لیے میں حاضر ہوں، وہ میری عظیم بہن ایک عاشق رسول کے ساتھ
زندگی کی صبح شام جو ہے ان کی خدمت میں وقف کی. اور اس طرز کی جو خواتین ہیں ان کے لیے میری اماں وہ دیکھیں نا وہ جنگل بیابان میں بیٹھے پوچھے نا ماما جان کیا نام ہے فرمائیں گی میرا نام سیدہ ہاجرہ ہے. کیوں آئی ہیں یہاں؟ میں شاہوں کی بیٹی شہنشاہوں کی بیٹی میں عظیم المرتبت باپ کی بیٹی لیکن میں اپنے مرد کا کہا مان کے یہ نہیں کہا دوسری بیوی کے کہہ پہ مجھے جنگل میں چھوڑے جا رہے ہو مجھے حکم ہے اتباع کا میں بیٹھ گئی. ان ماؤں کی جھولی میں پھر حضرت جناب اسماعیل اور یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ میرے دوستان گرامی آج اگر مرد اور عورت میں اثار اور محبت اور پیار کا رشتہ استوار ہو جائے جب کسی نے کہا تھا کہ عورت سر کا تاج کسی نے کہا عورت پاؤں کی جوتی مدنی تاجدار آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس نے فرمایا جوتی کے بغیر بھی واش روم سے باہر آ جائے گا سر کے ہیٹ کے بغیر بھی باہر آ جائے گا. میں کہہ رہا ہوں نہیں یہ آپ کے تن کا لباس. تو یہ مرد عورت کی لازم و مفہوم ہے. اس پہ بھی بات پھر کبھی میں حضرت کی خدمت پہ ہدیہ تبریک پیش کرنے آیا ہوں اور اپنی بہن مخدومہ کا فاتح اور سین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کے دستر حسین کی خوشہ چینی کے لیے حضرت ارشاد فرمایا اور میرے برادر عزیز نے کنجوسی سے کام لیا مصباحی صاحب نے چلو میرے جسمت تو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے حضرت کا سایہ دل نواز سلامت رکھے آپ کی تحریریں بھی قیامت تک سلامت رہیں اور رہیں گی. آپ کے ارشادات جو ہیں ملفوظات جو ہیں وہ بھی اہل سنت والجماعت کے لیے سرمایہ حیات ہیں اور اپنوں کو مصری لگتی ہیں ان کی تحریریں غیروں کو مرچیں لگتی ہیں. اللہ کرے مرچیں بھی لگتی رہیں مصری بھی لگتی رہیں اور یہ کریم کا احسان سلامت وما علینا الا البلاغ. جی کب پہ